بولو کوئی سوال نہیں بولو. میرے منتشر سے ہیں. منتشر بولو. جان تو ہو گیا. ہاں میرے خیالات منتشر ہیں, کوئی قرار نہیں ہے ہاں بولو, ابھی. بات کچھ نہیں والی بولو. اپنی باتوں میں تاثیر نہیں نظر آتی, تاخیر کرتے ہو. دوسروں کی باتوں میں تاثیر نہیں نظر آتی کوئی. ہاں تو اس طرح سے بے یقینی سی کی حالت ہے اس کی. کیسے بھیج گی, کیا بھیج گی, کس بات میں. ارد گرد کے معاملات میں, اپنے ہاں اندر کے معاملات میں, باہر کے معاملات, کیا معاملات ہوئے. معمول کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. ایک چیز معمول. پر اچھا ہاں, جو اپنی طبیعت کے ساتھ رخ تھا. اچھا, چیزوں کے ہونے اور آپ کی توقع میں فرق آ گیا. ہاں جی صاحب, چیزوں کے ہونے میں اور آپ کی توقع میں فرق آ گیا. اپنے اندر ہاں جو احساسات تھے ہاں وہ ایک رخ کے ساتھ تھے. اچھا, وہ آپ کا رخ ہے. جی صاحب, وہ آپ کا رخ ہے. میرا ہی رخ تھا جو بھی تھا. آپ نے رخ کے آپ کے لوگ. ہاں اس میں اب کچھ انتشار سا نظر آ رہا ہے. جیسے آپ چلنا چاہتے ہو ویسے نہیں چل سکتے. ہاں بالکل, اس میں یہ یہ انتشار ہے. ایک پہلو یہ ہے. اچھا, دوسرے پر بھی بتا دو. دوسرا پہلو یہ نئی سی کیفیت ہے کہ جس کا مجھے کبھی کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ کسی کی باتوں میں تاثیر ضرور ہو میرے لیے. ہاں یہ کبھی نہیں ہوئی خواہش ہاں. کہ میں جس کسی سے بات کروں اس کی بات سے 100% تاثیر کوئی وصول کروں. آپ اسی کرو. نہیں صاحب, یہ نہیں نا میری نیت تھی. ہاں اب خواہ مجھے یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ ان کی باتوں میں تو کوئی تاثیر نہیں ہے جس سے بات کرتا ہوں. ہاں بے مقصد سی باتیں لوگ کر رہے ہیں. کبھی کہتا ہوں کہ یہ بہت ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے, ہاں تو کس سے سچی بات سنوں اور کس سے سچی بات کروں. ہاں ان سوچ بچار میں اس میں یہ خیالات منتشر سے ہیں. یہ کیفیت ہے, تھوڑے ہاں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو بیان کر سکا ہوں. ہاں آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں, اور بھی کر لو, جی صاحب, اور بھی کام کر لو. دیکھو یہ جب تک انسان کو سچ کا پتہ نہیں ہوگا, جھوٹ کیسے کہو گے کہ جھوٹ کرو. یہی مصیبت ہے نا, سچ کا بھی کوئی قرار نہیں. سچ کا پتہ نہیں, یعنی کس چیز کو آپ صداقت کہتے ہیں. اپنے آپ کو کہتے ہو تو آپ میں تو جھوٹ نہیں ہے نا. جی صاحب, اپنے آپ میں جھوٹ تو نہیں ہے نا, آپ میں بھی ہے. جی صاحب, ہاں. پھر سچ کیا ہے. یہ تو میں جناب اقرار کیا ہے کہ میں منتشر خیال. اچھا, میں اس لیے بات کر رہا ہوں جی صاحب, کہ کچھ لوگوں کو یاد ہے یہ بات. جی صاحب, ایک بڑا اہم سوال تھا جی صاحب, جس پر بہت عرصے پہلے آپ کی موجودگی میں بات ہوئی تھی جی صاحب, کہ واٹ از ٹروتھ, جی سچ کیا ہے. تو ہم وہاں گئے, وہاں ہمارا خیال تھا شیر ہوگا, اور ہم چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے. وہ پتہ کہا چلا وہاں پر تو بندے میں بھیڑیا تھا. اندازہ لگاؤ, بھیڑیے نے شیر کا تصور دیا, غلط ہے, سچ کدھر سے آئی. حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کا علم تھا بھیڑیے شیر کا, یہی ناقص تھا. ایک بات اور توقع ناقص تھی کہ آپ نے بات سمجھی نہ تھی. تیسری بات یہ ہے کہ ٹروتھ کیا ہے. ٹروتھ یہ نہیں ہے اسے کیا ہونا چاہیے, ٹروتھ یہ ہے کہ وہ کیا ہے. ٹروتھ کیا ہے کہ وہ کیا ہے. اب اسے شیر ہونا چاہیے تھا, دراصل وہ بھیڑیا تھا. سچائی کیا ہے کہ وہ بھیڑیا ہے, اور تجھے علم ہو گیا, سچائی تجھے مل گئی. کیا مل گئی کہ وہ بھیڑیا ہے, اور غلط فہمی تیری نکل گئی, یا خوش فہمی کہ وہ شیر تھا. تو تیری تو بدلے میں مبارک ہونی چاہیے تجھے کہ شیر کا تصور نکل گیا اور بھیڑیے کی صداقت تیرے سامنے آ گئی. تو گویا کہ
مشاہدے نے علم کی اصلاح کر دی. اب یہی صداقت ہے. اس بندہ جس کو ہم دوست سمجھتے تھے نا، لو اقبال صاحب وہ جھوٹا نہیں کرے، دشمن تھا دل میں. یہ تو بڑا مشاہدہ ہو گیا، بڑا علم مل گیا کہ تم جسے دوست سمجھ رہے تھے وہ دشمن تھا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری یہ مدد کی کہ تجھے اصلی مقام اس کا چہرہ دکھا دیا کہ یہ دشمن ہے. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم اپنی اصلاح کرو کہ تم دشمن کو دوست سمجھتے رہے. یہ نہیں ہے کہ دوست دشمن ہو گیا، دراصل وہ دشمن ہی تھا جسے تم دوست سمجھتے رہے. کہتے میں نے چاہا تھا، سمجھا تھا کہ یہ پھول ہوگا، گلاب ہوگا، وہ پتہ چلا تھا یہ کانٹے ہیں. دراصل یہ تصدیق بھی ہے اس کی پھول کی کہ کانٹا ضرور ہوگا، اور یہ اصلاح بھی ہے تمہاری کہ تم نے اس کو غلط سمجھا تو تم اپنے علم کی اصلاح کرو کہ تم ہر باری غلط سمجھتے ہو. ہر بندے کو تم ایک اور طرح سے سمجھتے ہو، بندہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور آپ نے کچھ اور سمجھتے ہو، ادھر سے کچھ اور نکل جاتا ہے. اس لیے اپنے توقع کو، اپنے احساس کو صداقت کے مطابق اصلاح کرو، درست کرو. اب صداقت کیا ہے یہ میں بار بار آپ کو بتاتا رہا ہوں. صداقت ہے ہی نہیں دنیا میں. صداقت کیا ہے احمد صاحب؟ سچا آدمی ہے جو وہ کہے سچ ہے. اگر وہ جھوٹ کہہ دے تب بھی سچ ہے. جھوٹا آدمی سچ بھی بولے تب بھی جھوٹ ہے. میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جھوٹا آدمی جو جھوٹا ہے بنیادی طور پر، اگر وہ عبادت بھی کر رہا ہو تب بھی مکڑ ہے. اور جو سچا آدمی جس پر اعتبار کر دیا کہ ہم نے اس کو صادق مان لیا، وہ بغیر ثبوت کی بھی بات کر دے تب بھی سچ. انہوں نے کہا تم جنت میں جاؤ گے، دیکھا نہیں ہے جنت میں جانا، بس تم یقین رکھو کہ تم جاؤ. لہذا اب نقص کس بات کا ہے؟ نقص یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا. اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ لگتا نہیں ہے. یہ بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ دنیا میں آپ کے 3 قسم کے انسان ملیں گے. یا تو وہ لوگ جو تم سے زیادہ دانا ہیں، یا وہ لوگ جو تم سے زیادہ بیوقوف ہیں، یا وہ لوگ جو تمہارے برابر کے. تیسری کیٹیگری کون نہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو تم سے دانا ہیں، یہ پہچان اتنی تو کرنی چاہیے نا، ان سے علم حاصل کرو. جو وہ کہیں صحیح ہے، کیونکہ دانا وہ ہے، وہ کہیں کہ یہ دوائی کھا لو تو کھا لو، وہ کہیں اس وقت سو جاؤ سو جاؤ، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، جاننے والا ہے. تم ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا کہ تمہیں انجیکشن لگے گا ورنہ تم خدا نخواستہ ہو جاؤ گے. تم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے انجیکشن کی تحقیق بتاؤ، یہ آیا کہاں سے، کسی کافر ملک تو نہیں بنایا ہوا. صحیح صاحب خدا نخواستہ بیمار ہوئے تھے کسی عرصے میں، تو ڈاکٹر نے مطلب انٹینسو کیئر میں دوائی دے دی. اب اس پر اعتبار، حالانکہ ڈاکٹر نہ سید ہوگا، نہ شیعہ ہوگا، نہ سنی ہوگا، نہ مسلک آدمی ہوگا، وہ پتہ نہیں کون ہوگا، کوئی عیسائی لوگ ہوں گے، کوئی یوسیاچ والے ہوں گے، جو بھی ہوں گے. اب ڈاکٹر کے تجویز پر آپ نے تائید کرنا، اس شعبے میں مجھ سے دانا ہے، میرے شعبے میں مجھ سے زیادہ دانا ہے میری صحت کے بارے میں. آپ ایسے میں تو یہ جو دانا ہیں ان سے آپ علم حاصل کرو بغیر بحث کیے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تم سے زیادہ نادان ہے تو ان کی اصلاح کرو، ان کی مزاج کے مطابق انہیں آپ نے علم دو. جو نہ علم لیتا ہے نہ علم دیتا ہے وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے، بحث کرے. بحث کرنے والا پریشان ہے. اب یہ سٹیج کون سی ہے جہاں بحث ہے؟ تو جی اسلام ٹھیک ہے کہ غلط مذہب ہے، کچھ تم بولو کچھ ہم بولیں، دونوں ہی برباد. یا مانو یا منواؤ. اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تمہیں اعتبار اپنی ذات پر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اصلاح کرے. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر بہت سارے لوگ تمہیں دانا نہیں ملتے تو ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تلاش کرو جو تمہارے لیے
استاد کا کام دے. اگر استاد نہ ملا تو تم بے استاد رہ جاؤ گے. بے استاد آدمی جو ہے نا اسے جاہل کہتے ہیں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا. اس وقت مذہب کو نہیں مانتا، کیونکہ مذہب ہم مانتے ہیں ہے تو اللہ کا، لیکن ہم مانتے ہیں استاد کے حوالے سے جس نے پہلے دن پڑھایا کہ انہوں نے کہا، ابا حضور نے کہا تھا یہ مذہب سچا ہے، تو ہم نے اس کو سچا ہی مان لیا، ہمیں تحقیق نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ جی تو لہٰذا اب اس پر ہماری بحث بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ باتیں ہیں جو ہم ثابت نہیں کر سکتے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک بات ہے، کہتے یہ فرمانے والوں نے فرمایا کہ فرشتے ہیں. مذہب اسلام میں ہے لفظ کے فرشتے، ملائکہ فرشتے ہیں. ہم روز ذکر سنتے ہیں ان کا. اللہ نے ملائکہ سے کہا میں انسان بنانا چاہتا ہوں، اشرف المخلوقات بنانا چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا ابلیس کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں. پہلے یار ٹھہرے تو پوچھو تھی اللہ میرے کو فرشتے ہوتے کیا ہیں؟ فرشتے تب پوچھو جب تمہیں اللہ کی سمجھ آئے کہ اللہ کیا ہوتا ہے. نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے فرشتوں کا پتہ، نہ یہ واقعہ کہاں ہوا. تو پھر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہے کیا، ليلۃ القدر کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، جبریل امین کیا ہے، اسرائیل کیا ہوتا ہے. حالانکہ اسرائیل کو روز دیکھتے ہو تم. اگر کسی کے گھر و جنازگاہ کے ساتھ ہی یہ اسرائیل کی کارروائیاں روز ہی ہیں. ہر روز دن میں 70 مرتبہ جو کوئی جاننے والے ہیں، کارپوریشن کا بھی آپ نے ملازمت کی ہو کسی نے، ڈیلی جو ہے وہ کتنے سرٹیفکیٹ دینے پڑتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کتنے ہوتے ہیں جی؟ آپ بتاؤ ہمارے سے کتنے ہوتے ہیں؟ آپ سے لاہور میں کتنی ہوگی گنجائش، جاننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ 250-300 لگاؤ جی، زیادہ ہی لگا دو. یہ روز کارروائی اسرائیل تھام کے مارے ہو رہی ہے. اسرائیل ہوتا کیا ہے؟ ابا حضور کون لے گئے، امی جان کو کون لے گئے، دادی اماں کو کون لے گئے؟ اسرائیل ہی آتے. نظر نہیں آیا، ان نظر ایک دفعہ آتا ہے، اس کے بعد نظر کچھ نہیں آتا. مانتے ہیں سارا آدمی لیکن دیکھا نہیں. اب سمجھ میری بات؟ جی اب اس کو ہم نے مان لیا کہ ہے، دیکھے بغیر. کیوں مان لیا؟ کہ فرمایا گیا. یہ اللہ نے فرمایا، اللہ کو ہم نہیں جانتے. پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ہے. ہم نے کہا اللہ ہے. کیوں کہا؟ کہ آپ جو فرماتے ہو ہمیشہ وہ سچ ہی ہوتا ہے. تو ہم نے آپ کو سچا مانا. ہم نے کہا ساری دنیا نے مانا. آپ کو بات سمجھ؟ جب تک سچے کی بات کو نہ مانا جائے سچ کیا ہوتا ہے؟ پھر تو بحث ہی ہوتی ہے. تو لہذا جس آدمی کا خدا پر بھروسہ گیا نا وہ پھر بھی مسلمان ہو سکتا ہے. جس کا حضور پاک پر بھروسہ چلا گیا پھر اس کو کیا رہ گیا؟ اب یعنی کہ ماننا اب جو فرمایا حضور پاک نے وہ صحیح ہے، اور ان کے فرمائی ہوئی بات کو کنوے کرنے کے لیے ان کے جانشین اور ان کے چاہنے والے ہر دور میں رہے ہیں. اگر کسی دور میں آپ کو ایسا آدمی نہ ملے تو آپ ہی اس بات سے محروم ہو گئے. وہ بات تو چل رہی ہے، وہ تو غائب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا کہ وہ واقعہ نہ ہو. ہر دور میں وہ زندہ ہے. اب سوال جہاں یہ پتا ہوتا ہے جی دیکھتے ہیں 2 آدمی ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، ہم کس میں جائیں؟ جو بسوں کا انتخاب کرے گا وہ اڈے پہ رہے گا، نکلنے والا نکل جائے گا. ابھی کہتے انتخاب نہیں کیا ہم نے. پھر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ اور پھر وہ دوسرا آ جائے گا بھائی اسرائیل. وہ کہے گا جب تم یہاں ٹھہرے ہو اچھا کیا، میں کہاں تو میں ڈھونڈتا جا کر ہاسپٹل وغیرہ میں تو ادھر ہی آ جا. تو جو آدمی بس کے انتخاب میں رہ گیا وہ رہ ہی گیا. لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ کسی ایک گروہ کے ساتھ کسی ایک بزرگ کی بات سن کر، چاہے وہ نقش بندی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ کوئی ہو، اس کی بات مان لو دل سے اور اطاعت اس کی کرو. کیا کرو؟ اطاعت کرو. اور کسی جگہ اللہ کا نام لے کے سوار ہو جاؤ، نیت خالص رکھو. ارد گرد کا کام یہ دیکھو وہاں کیا تھا تو وہاں کیا نہیں ہے. ان کو میں امان سے خیریت سے کنارے لگ گیا. کہتے باقی کشتی بڑی تھی، دیکھو وہ ایسی کشتی جا رہی تھی، کیا جا رہی تھی؟ وہ کشتی جا رہی تھی کام جانے. اتنے بندے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جس طرح تم لوگ اپنا اپنا مکان بناتے ہو، ارد گرد دیکھتے نہیں ہو. جہاں لاہور میں اتنی کوٹھیاں بنی ہیں، سنا کہ 50-50 لاکھ کی، کروڑ کی کوٹھی ہے.
وہاں تم نے مجھے 2-2.5 روپلی کا مکان بنا لیا تو کیا بنا لی، پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ میرا مکان ہے، وقت گزارنا ہے۔ تو سچ کیا ہوا؟ سچ ہوا سچے کی بات پر ایمان۔ سب سے سچا انسان دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے آگے کوئی سچا نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ان کے علاوہ کسی کو سچا مانا، ایمان برباد۔ ہماری طرف سے تمہیں اسلام سے نکلنے کی اجازت ہے، جس نے حضور پاک کے علاوہ کسی کو سچا ماننے کی کوشش کی۔ اب اگر یہیں پر ہی ہے، میرے حضور پاک کی جو ہے نا جانشین، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ولی صاحبان، ولی اللہ اور واقعات، ان پر بھروسہ کرتے چلے جاؤ، جو آپ کے جانشین ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، واقعات چلتے ہیں۔ ایک بات ضروری ہے کہ کسی سچے پر اعتماد۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ فیصلہ زندگی میں کرنا ہے، مرنے کے بعد فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ مرنے پر جو کلمہ پڑھا گیا وہ کلمہ پورا نہ ہوا۔ حفظہ کلمہ مطلب ہے پڑھنا کیا ہے؟ کلمہ تم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ کتاب کا لکھا وہ کلمہ تو کافر بھی پڑھتا ہے، کافر یہاں عربی پڑھاتا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، پنجاب یونیورسٹی میں، اور کافر جو لارنس عربیہ بھی رہا ہے، فارسی پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں، اقبال کی مطلب خود ہی پڑھاتے ہیں، پڑھاتی ہے بلکہ۔ یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم پر کتابیں لکھتے ہیں کافر اور نہیں مانتے۔ تو گویا کہ کتاب میں لکھا ہوا کلمہ کہ انگریز پڑھا رہا ہے کہ جنٹلمین یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ واحد لا شریک ہے اور وہی الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ اس سمجھ گئے تم لوگ؟ اچھا ناؤ وی کنٹینیو۔ وہ کلمہ میں نہیں پڑھا۔ اسلام پسند سب سے اچھا جج کارنیلیس ہے، عیسائی ہے۔ میرا مطلب اسلام پسند ہونا تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا۔ حضور اکرم کی زندگی پر کتابیں لکھتے تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا۔ ماننا اپنے لیے اپنے پیغمبر کے طور پر یہ ہے۔ تو گویا کہ سچے کو ماننا ضروری ہے، باقی خالی جو ہے پڑھ لینا علم جو یہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے سے داخل نہیں ہوتے۔ کلمہ کوئی پڑھائے تو پڑھو تو پھر داخل ہوتے۔ جب تک کوئی پڑھائے نہ تم نہیں پڑھ سکتے۔ کتاب کے اوپر لکھا ہوا کلمہ پڑھنے سے تم نہیں پڑھ سکتے۔ اور وہ سلطان صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہی مصرے میں کلمہ پیر پڑھایا باہو تمہیں صدا سہاگن ہوئی۔ کلمہ کوئی پڑھایا تو بس پڑھتے کہ اس کا یہ مفہوم ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں دکھ میں اللہ کو مانوں گا، سکھ میں مانوں گا، انبساط میں مانوں گا، غم میں مانوں گا، اور لوگ میرا کہنا مانے تب بھی مانوں گا، اور لوگ میرا کہنا نہ مانے تب بھی مانوں گا۔ دنیا ساری اسلام میں آ جائے تب بھی میں مانوں گا، دنیا ساری اسلام سے خارج جائے تب بھی میں مانوں گا۔ لوگوں کے عمل سے متاثر ہونے کے بغیر میں اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اسلام میں داخل کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو آپ کا مطلب بے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ لوگوں کا عمل تو ہے ہی کو نہیں، کوئی کسی کے عمل کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا ہے ہی نہیں۔ اپنا بوجھ آپ اٹھاؤ۔ اور اگر تم چاہو گے کہ تم مطلب لوگوں کی گمراہی کے جواز سے، سارے ہی شراب پی رہے تھے، جب میں نے تھوڑا سا، سارے ہی دیکھو جہنم میں پہنچے ہوئے، تو بھی تھوڑا سا آ جا۔ اب اچھا میرے، اگر تم نے لوگوں کے کہنے کے مطابق تھوڑا سا کر لیا تو تم بھی تھوڑا سا وہیں پہنچ گئے۔ کہاں پر؟ جہاں وہ پہنچے۔ لہذا لوگوں کی گمراہی تیرے گمراہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ تو لوگ جو بھی کرتے جائیں، تمہیں اپنا کام پہ چلنا چاہیے۔ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ واحد مسلمان زندہ رہے تو تمہیں ہونا چاہیے۔ تو اس اسلام میں تو کبھی مایوسی کا سوال نہیں، بے یقینی کا سوال نہیں۔ کہتے دیکھو بچے آپ نے بغاوت میں کرا دیں، بچے بغاوت میں آ جائیں، ابا حضور تمہارے عدالت میں آ جائیں، کچھ واقعہ ہو جائے، تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر تمہاری اصلاح ہے تو اصلاح کرو لوگوں کی، نہ کر سکو تو ایمان نہ چھوڑو۔